بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت مبارکہ کی وجہ سے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کا بھی بہت ہی بلند مرتبہ ہے۔ ان کی شان میں قرآن مجید کی بہت سی آیات اتری۔ آج ہم ام المومنین سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زوجہ مبارکہ ہیں۔ ان کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی عورت سے نکاح نہیں کیا۔ ان کا پیدائشی نام برہ تھا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر میمونہ کر دیا۔ سلسلہ نسب اس طرح سے ہے: میمونہ بنت حارث بن حزن بن بحیر بن حزم بن رویبہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً 16 سال پہلے ہوئی۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کے معزز قبیلے بنو ہلال سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن ام الفضل لبابۃ الکبریٰ کا نکاح حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے، جو بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کی دوسری بہن لبابۃ الصغریٰ کا نکاح ولید بن مغیرہ مخزومی کے ساتھ ہوا، جن سے مشہور صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ اور تیسری بہن عصمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ابی بن خلف سے ہوا، لیکن انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ چوتھی بہن عزہ رضی اللہ عنہ کا نکاح زیاد بن مالک الہلالی سے ہوا، لیکن انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، یعنی تمام بہنیں مسلمان تھیں۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ عنہ کی ماں شریک بہن، یعنی کہ ماں دونوں کی ایک تھی اور باپ الگ الگ تھے، ان کی والدہ کے دوسرے شوہر سے تھیں۔ ایک ماں شریک بہن اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جن سے عبداللہ، عون اور محمد رضی اللہ عنہم پیدا ہوئے۔ جنگ موتا میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا، جن سے محمد بن ابو بکر پیدا ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان کا نکاح حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ہوا، جن سے ان کے ایک بیٹے یحییٰ پیدا ہوئے۔ اسی طرح ان کی دوسری ماں شریک بہن سلمہ بنت عمیس کا نکاح حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا، جن سے ایک بیٹی امۃ اللہ پیدا ہوئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا شداد بن الہاد رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا، جن سے عبداللہ اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے۔ ان کی تیسری ماں شریک بہن سلامہ بنت عمیس کا نکاح حضرت عبداللہ بن کعب رضی اللہ عنہ سے ہوا، جبکہ چوتھی ماں شریک بہن زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ یہ تو ان کا خاندانی پس منظر تھا کہ خاندان کی تمام بہنیں بڑے بڑے گھرانوں میں گئی تھیں۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہند بنت عوف کا نکاح خزیمہ بن عبداللہ سے، جن سے ام المومنین زینب بنت خزیمہ پیدا ہوئیں۔ اسی طرح دوسرا نکاح ہوا ان کا عمیز بن معد سے، جن سے اسماء، سلمہ اور سلامہ پیدا ہوئیں۔ اور بنت عوف یعنی ہند بنت عوف کا نکاح سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے والد حارث بن حزن سے ہوا، جن سے لبابۃ الکبریٰ، لبابۃ الصغریٰ، اسماء، عزہ اور میمونہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئیں۔ کہا جاتا ہے کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہند بنت عوف کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ دامادوں کے اعتبار سے کوئی عورت اس خوش نصیب بڑھیا کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ ان کے دامادوں میں درج ذیل جلیل القدر شخصیات شامل تھیں: محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن کعب رضی اللہ عنہ، حضرت شداد بن الہاد رضی اللہ عنہ۔ اس کے علاوہ ان کے نواسوں اور نواسیوں میں بھی کئی جلیل القدر صحابہ اور صحابیات رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔
سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کا پہلا نکاح مسعود بن عمرو بن عمیر ثقفی کے ساتھ ہوا تھا. اس نے سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی. یہ وہی عمرو بن عمیر ثقفی ہیں جس کے 3 بیٹے معززین طائف شمار ہوتے تھے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر طائف میں خصوصی طور پر دعوت اسلام دی، لیکن انہوں نے بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا اور اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا. اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کا دوسرا نکاح ابو رحم بن عبد العزا سے ہوا، لیکن کچھ عرصہ ہی ان کے ساتھ گزارا کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا. ماہ ذوالقعدہ سن 7 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے. عمرۃ القضاء کے بارے میں تھوڑا جان لیں کہ عمرۃ القضاء کیا ہے اور کسے کیوں کہا جاتا ہے عمرۃ القضاء. اس سے 1 سال پہلے ذوالقعدہ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا کہ میں مدینہ منورہ سے مکے گیا ہوں اور وہاں میں نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے. صحابہ کرام سے اس خواب کا ذکر فرمایا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہمراہ لیا، لیکن جب آپ مقام حدیبیہ پر پہنچے جو مکے کے قریب ہے اور اس کا کچھ حصہ حدود حرم میں بھی داخل ہے، تو کفار نے پھر مزاحمت کی. مختصراً یہ کہ چند کڑی شرائط کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لوٹنا پڑا. ان میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ آئندہ سال آپ عمرے کے لیے تشریف لائیں اور جتنے دن اہل مکہ چاہیں آپ وہاں رہ سکتے ہیں. اسلحے کے بغیر آنا ہے، ہاں صرف تلواریں لانے کی اجازت ہوگی اور وہ بھی میان میں ہوں گی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ذوالقعدہ 7 ہجری کو عمرۃ القضاء یعنی اس عمرے کی قضاء کے لیے تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صرف وہ صحابہ کرام تشریف لائے جو صلح حدیبیہ میں آپ کے ساتھ شریک تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عمرہ ادا کیا. اسی دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کو ادا فرما چکے تھے اور مکہ مکرمہ ہی میں تشریف فرما تھے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ برہ یعنی میمونہ بنت حارث کو اپنے رشتے ازدواج سے جوڑ لیں، وہ ابھی بیوہ ہوئی ہیں. کیونکہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کی بہن ام الفضل لبابۃ الکبریٰ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاندانی طور پر سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کو بھی اچھی طرح جانتے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلی اخلاق اور کردار سے بھی خوب واقف تھے. اسی لیے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ ان سے نکاح فرما لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے 400 درہم حق مہر کے عوض آپ کا نکاح کر دیا. صلح حدیبیہ کی شرائط میں ایک یہ بھی تھی کہ مسلمان صرف 3 دن مکے میں رہیں گے. شرط کے مطابق مدت قیام بھی پوری ہو چکی تھی. چنانچہ قریش کی جانب سے دربار رسالت مآب میں چند حاضرین میں سے کچھ حاضر ہوئے اور کہا شرط کے مطابق چونکہ مدت قیام ختم ہو گئی ہے لہٰذا آپ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ واپس تشریف لے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے میں شرکت کے لیے انہیں کہا، لیکن انہوں نے بات ماننے سے بالکل انکار کر دیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو روانگی کا حکم دیا اور خود بھی مکے سے چل پڑے. اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کو مکے سے ہمارے قافلے تک پہنچائیں. چنانچہ ابو رافع رضی اللہ عنہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کو مقررہ مقام صرف سے بغیر و عافیت تک لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام صرف میں 400 درہم حق مہر ادا کیا. اچھا، ایک بات یہاں ذہن میں آ سکتی ہے کہ اسلام کے اندر 2 بہنوں کو نکاح میں نہیں جمع کیا جا سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بہنوں سے نکاح کیسے کر لیا؟ کیونکہ ماں شریک بہن تو تھی نا، زینب بنت خزیمہ. اس کا جواب یہ ہے کہ مسئلہ اصل میں اس طرح ہے کہ ایک ساتھ دونوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا. ہاں، اگر ان بہنوں میں سے ایک نکاح میں باقی نہ رہے، خواہ اس کی وجہ طلاق ہو یا عورت کا فوت ہو جانا، تو دوسری بہن سے نکاح کیا جا سکتا ہے.
بیک وقت دونوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا سے پہلے نکاح کیا، پھر ان کی وفات کے بعد ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ یہ تو آپ سب جان ہی چکی ہیں کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کا پیدائشی نام برہ تھا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر کے میمونہ رکھ دیا تھا۔ میمونہ کا مطلب ہوتا ہے باعث برکت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر اس نام کو منتخب کرنے کی بھی کئی پوشیدہ حکمتیں ہوں گی، لیکن جو ظاہر ہے وہ یہ کہ صلح حدیبیہ کے اگلے سال عمرۃ القضاء کی ادائیگی نے مسلمانوں کی شان و شوکت اور دین اسلام پر جانثاری نے اہل مکہ پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے۔ کفار و مشرکین مکہ کا زور ٹوٹ چکا تھا، صرف چند بند گمانیاں باقی تھیں۔ انہیں یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ اگر اہل مکہ کے ساتھ مسلمانوں کا مزید کچھ میل جول اور رہا تو سارے مکہ والے اسلام قبول کر لیں گے۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ صلح حدیبیہ میں کفار کی طرف سے یہ شرط بطور خاص تھی کہ آئندہ سال مسلمان 3 دن کے اندر اندر عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش یہ تھی کہ لوگ اسلام قبول کر لیں، اور اس مبارک خواہش کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح کی صعوبتیں جھیلیں، سختیاں برداشت کیں، ظلم و ناانصافی کو سہتے رہے۔ اس لیے بیوہ اور بے آسرا نیک خاتون کو سہارا دینے کے ساتھ ساتھ آپ کے پیش نظر اس وقت کے معروضی حالات بھی تھے۔ آپ سمجھتے تھے کہ اس نکاح سے فوائد و ثمرات میں اہل مکہ کے با اثر شخصیات کے علاوہ اہل نجد کے لوگ بھی اسلام کے قریب آ جائیں گے، اسلامی اخلاق اور تعلیمات کا قریب سے مشاہدہ کریں گے تو جو بھی بدگمانیاں ان کے ذہنوں میں گردش کر رہی ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے خاندان والے مکے کے با اثر لوگوں میں سے تھے۔ اس نکاح کے بعد سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے حضرت خالد بن ولید نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی موقع حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کنجی بردار کعبہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ دوسری طرف اہل نجد کا سردار زیاد بن مالک الہلالی، جو کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کا بہنوئی تھا، جب اہل نجد کو اپنے قبیلے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح کی قرابت داری کا علم ہوا تو وہی لوگ جنہوں نے کبھی دھوکے کے ساتھ 70 مبلغین اسلام کو شہید کرنے کا سنگین جرم کیا تھا، اب وہی لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی بن گئے اور مسلمان ہو کر اہل اسلام کی اجتماعی قوت میں اضافے کا سبب بنے۔ اس نکاح کے ذریعے ہی تھیں وہ بنیادی حکمتیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی ہوں گی جن کا علم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی پاس ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے با کمال ایمان کی گواہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ ایمان والی خواتین آپس میں بہنیں ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند خواتین کے نام لیے جن میں پہلا نام سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ اتنے بڑے اعزاز سے عزت پانے کے باوجود اپنے گھریلو کام کاج خود کرتی تھیں۔ چنانچہ آپ کے بھانجے یزید بن الاسم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری خالہ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ گھر کے کام کاج خود کرتی، کثرت سے مسواک کرتی اور نمازوں کی ادائیگی کا خوب اہتمام کیا کرتی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل اللہ کی محبت بھی موجود تھی اور یہ خوف بھی تھا کہ کہیں میرے کسی کام سے اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ معاشرتی رہن سہن میں اسلامی تعلیمات کی سب سے بنیادی چیز صلہ رحمی بھی آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ تقوی اور صلہ رحمی یہ دو بنیادی خوبیاں ہیں، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں یہ بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کو یہ نعمتیں خوب عطا فرمائی تھیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کے ان دو عمدہ اوصاف کی گواہی دیتے ہوئے فرماتی ہیں کہ میمونہ ہم سب میں خدا خوفی اور صلہ رحمی میں ممتاز مقام رکھتی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دین کی تعلیم کو امت تک پہنچانے میں بہت بڑا کام کیا۔ گھریلو مسائل اور
خانگی امور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روشناس کروایا۔ بالخصوص خواتین سے متعلق اکثر طہارت و پاکیزگی کے مسائل احادیث مبارکہ میں آپ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مذکور ہیں۔ ایک مرتبہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حال میں تشریف لائے کہ آپ کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمانے لگے کہ مجھے ام عمار کنگھا کیا کرتی تھیں، لیکن یہ دن ان کے ایام کے چل رہے ہیں، اس لیے انہوں نے کنگھا نہیں کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شریعت کا مسئلہ ایسے نہیں جیسے تم نے سوچ رکھا ہے، بلکہ ان دنوں میں بھی وہ آپ کو کنگھا کر سکتی ہیں۔ پھر اس پر دلیل کے طور پر اپنا ذاتی عمل پیش کیا کہ جب ہمارے خاص ایام ہوتے تھے اس دوران بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری گود میں سر رکھ کر آرام فرما لیتے اور قرآن کریم کی تلاوت بھی فرماتے تھے۔ اس کے بعد انہیں سمجھایا کہ بیٹا، خاص ایام کے اثرات کے ہاتھوں تک سرایت کر جاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ فیاضی اور سخاوت میں بھی بلند مقام رکھتی تھیں۔ غریب پروری اور لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے قرضہ اٹھانے سے بھی دریغ نہیں کرتی تھیں، کبھی کبھار تو کافی قرضہ اٹھا لیتی۔ چنانچہ لوگوں کی سماجی ضروریات کو پورا کرنے کے پیش نظر ایک بار زیادہ رقم قرض لی۔ کسی نے کہا کہ آپ اس کو کس طرح ادا کریں گی؟ تو اس سے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص ادا کرنے کی نیت میں مخلص ہو، قرضے کی ادائیگی کا بندوبست اللہ خود کر دیتا ہے۔ اسی سے آپ رضی اللہ عنہ کے اللہ پر توکل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کو کس قدر اللہ کی ذات پر یقین اور اعتماد تھا۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کثرت سے غلام اور لونڈیاں آزاد کرتی تھیں۔ ایک بار آپ رضی اللہ عنہ نے ایک لونڈی کو آزاد کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہیں اس کا اجر فرمائے۔ احکام نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل ہر وقت پیش نظر رہتی تھی۔ ایک دفعہ ان کی کنیز ندبہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے گھر گئی تو دیکھا کہ میاں بیوی کے بچھونے دور دور بچھے ہیں۔ خیال ہوا کہ شاید کچھ رنجش ہو گئی ہے، لیکن دریافت سے معلوم ہوا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی کے ایام کے زمانے میں اپنا بستر ان سے الگ کر لیتے ہیں۔ آ کر حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا تو بولی، ان سے جا کر کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اس قدر اعراض کیوں ہے؟ آپ برابر ہم لوگوں کے بچھونوں پر آرام فرماتے تھے۔ ایک دفعہ ایک عورت بیمار پڑی تو اس نے منت مانی تھی کہ شفا ہونے پر بیت المقدس میں جا کر نماز پڑھے گی۔ اللہ کی شان کہ وہ صحت مند ہو گئی اور سفر کی تیاریاں شروع کی۔ جب رخصت ہونے کے لیے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی تو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم یہیں پر رہو اور مسجد نبوی میں نماز پڑھ لو، کیونکہ یہاں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری مسجدوں کے ثواب سے 1000 گنا زیادہ ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے 46 حدیث مروی ہیں، جن میں سے بعض سے ان کی فقہ دانی کا پتہ چلتا ہے۔ جس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کو قربت بخشی تھی، یعنی مقام صرف، بالکل اسی مقام پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے قرب میں چلی گئیں، یعنی مقام صرف میں آپ رضی اللہ عنہ کا ولیمہ ہوا اور اسی مقام پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ 51 ہجری سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور امارت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج یا عمرے کی غرض سے مکہ مکرمہ تشریف لائیں۔ یہاں آ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت ناساز ہوئی۔ اپنے بھانجے حضرت یزید بن ارسم رحمہ اللہ کو فرمایا کہ مجھے مکے سے لے چلو، اس لیے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ کا انتقال مکے میں نہیں ہوگا۔ یزید بن ارسم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کو مرض کی حالت میں مکے سے لے کر چلے۔ جب مقام صرف پر پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ حضرت عطا تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں شریک تھے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کا جنازہ اٹھایا گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، اس لیے باادب طریقے سے آہستہ آہستہ لے کر چلو،
زیادہ حرکت نہ دو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، یزید بن الاسم رحمہ اللہ، عبداللہ بن شداد رحمہ اللہ اور عبداللہ بن خولانی رحمہ اللہ نے قبر میں اتارا۔ پہلے 3 ان کے بھانجے ہیں، جبکہ عبداللہ خولانی رحمہ اللہ یتیم تھے، ان کی پرورش اور کفالت آپ رضی اللہ عنہ نے فرمائی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 80 سال کی عمر میں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری زوجہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی سیرت مبارکہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔